بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر سر رانا محمد بشیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا لیکچر نمبر 12 ہے کلاس 10 کے لیے۔ لیکچر نمبر 12 شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پریویس لیکچر یعنی لیکچر نمبر 11 کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکچر نمبر 11 میں نے آپ کو قائد شاہ کی جو بک ہے آپ کی، اس میں سے تفہیم و عبارت پڑھائی تھی۔ تفہیم و عبارت نمبر 6 پڑھائی تھی میں نے آپ کو، اور اس کے شارٹ کوسچن جو تھے وہ آپ نے یاد بھی کرنے تھے اور اسے اپنی نیٹ پر لکھنا بھی تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں نے یہ کام یاد بھی کیا ہوگا اور اسے اپنی نیٹ پر لکھا بھی ہوگا۔ اب بغیر تاخیر کیے میں اپنی آج کے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 12 تک بڑھتا ہوں۔ لیکچر نمبر 12 میں ہم نے آج تفہیم و عبارت نیکسٹ پڑھنی ہے، اور تمام بچے اپنی اردو قائد شاہ کی بک کا پیج نمبر 113 نکالیں، اور وہاں پر تفہیم عبارت نمبر 7 ہے آپ کی، آج ہم نے پڑھنی۔ تفہیم عبارت نمبر 7 جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 12 کا جو ہوم ورک ہوگا وہ اس تفہیم عبارت کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ پر لکھنے ہوں گے۔ تو تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر 113 نکال لیں۔ سب سے پہلے تفہیم عبارت نمبر 7 کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ ہم اثروں ہم چشموں کی طاقت پرانی بات ہے، پرانی چیز ہے، ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ ان ایک دوسرے پر تنقید کرنا، اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے وہ ہمیشہ سے پرانی باتیں ہیں، چلتی آ رہی ہیں۔ یہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا، اور بعض اوقات چھیڑ کر اور خرید کر دیکھا ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی کی کتابوں پر اچھے تبصرے لکھے ہیں، اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی، یعنی خوب ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مگر ان بزرگوں میں کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ لاہور میں کرنل قدرے ہدایت جو جدید رنگ کے مشاہرے ہوتے ہیں ہوئے، ان میں آزاد اور حالی دونوں نے طب آزمائی کی۔ خط حب وطنی، نشاط امید سی نظمیں اس زمانے کی نظمیں ہیں۔ آزاد اپنے رنگ میں بے مثال نثار ہیں، مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا۔ لیکن مولانا کی انصاف پسندی جو ہے، رخت کیجئے کیسے صاف لفظوں میں ان کی نئی تحریک کا سہارا آزاد کی صحرا جو تھا وہ آزاد کے سر باندھا ہے۔ یہ تھی بیٹا تفہیم عبارت نمبر 7 آپ کی، جس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچن کرتے ہیں جی۔ تو پہلا آپ کا شارٹ کوسچن جو ہے بیٹا وہ ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کریں۔ اس عبارت کا عنوان مولانا الطاف حسین حالی کی انصاف پسندی ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر آپ کا 2 آپ کا آتا ہے، اس عبارت میں مولانا سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ اس عبارت سے مولانا سے مراد شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، حالی یعنی کہ آپ کا تخلص ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 آپ کا ہے، مولانا کس عیب سے بری تھے؟ تو جواب اس کا ہے جی، مولانا الطاف حسین حالی کو اپنے ہم اثروں اور رکاوٹوں سے رکاوٹ نہ تھی، رکاوٹ کے عیب سے بری تھے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر آپ کا 4 ہے جی، جدید رنگ کے مشاہروں میں کس قسم کی نظریں پڑی جاتی تھیں؟ تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے عبارت میں ہی، اس کا آنسر موجود ہے۔ جدید رنگ کے جو مشاہرے ہوتے تھے ان میں درجہ قسم کی نظریں پڑھی جاتی تھی، جس میں وقات تھا، حب وطن تھی، نشاط امید، اس کے بعد وغیرہ وغیرہ اس قسم کی نظمیں جو تھیں اس زمانے میں پڑھی جاتی تھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے آپ کا، نثار کے معنی لکھیں۔ تو نثار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نثر نگار یعنی کہ نثر لکھنے والا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر آپ کا 6 ہے، مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہ جمتا تھا کہ معنی بتائیں جی۔ یہ آپ کی تفہیم عبارت کے اندر یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے یہ کوسچن پوچھا گیا ہے۔ جواب اس کا ہے، اس سے مراد معروف مضمون نگار مولانا محمد حسین آزاد نگاری کے ساتھ نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے، مگر شاعری کے میدان میں
ان کا سکہ نہ چمک سکا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد شعر گوئی میں خاص مہارت نہ رکھتے تھے، یعنی کہ نثر جو لکھتے بہت اچھی لکھتے تھے، شاعری بھی لکھنے کی کوشش کی مگر وہاں پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا آپ کا کوشچن نمبر 7 ہے آپ کا، داد دینے کے معنی لکھیں۔ تو جواب اس کا ہے، اس سے مراد کسی اچھے شعر پر خوب دل کھول کر پر شاباش کہنا یا داد دینا کہلاتا ہے۔ تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر آپ کا 8 ہے جی، کوشچن نمبر آپ کا 8 ہے، تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا ہے، تبصرہ سے مراد کسی کتاب یا رسالے کے متعلقہ اس کی خوبیوں اور خامیوں پر اپنی رائے بیان کرنا، یعنی کہ اس کے مطلب اپنی رائے بیان کرنا کہ اچھی ہے یا بری ہے، تو اسے ہم تبصرہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کرکٹ میچ ختم ہوتا ہے تو اس پر تبصرہ نگار جو ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہیں، دونوں ٹیموں کی خوبیاں خامیاں بیان کرتے ہیں، جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کی وہ خوبی بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ کام کس وجہ سے میچ جیت کی ہے، اور جو ٹیم میچ ہار جاتی ہے اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ غلطیاں کی ہیں، اگر یہ غلطیاں نہ کرتی تو یہ میچ جیت سکتی تھی۔ اسی طرح جو ہے ہم کسی پر تبصرہ کرتے ہیں، اس کی اچھائی یا خوبی یا خامی کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں، تو اسے ہم تبصرہ کرنا کہتے ہیں۔ یہ تھا بیٹا آج آپ کا لیکچر نمبر 12، جس میں میں نے آپ کو اردو قاعدہ شاہ کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر 113 تھا، وہاں پر یہ تفہیم عبارت لکھی ہوئی تھی۔ تفہیم عبارت نمبر 7 ہے آپ کی، جو سب سے پہلے ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، اس کے بعد اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ بیٹا آپ کو کروائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور تمام بچے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ لکھیں گے، اپنے پر اس کے شارٹ کوسچن لکھیں گے بھی اور ساتھ یاد کریں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر نمبر 30 ہمارا ہوگا، جس میں انشاءاللہ ہم پہلی غزل جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔